نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ سورہ نساء یہ سورہ آل عمران کے بعد ہے۔ اس کا موضوع اسلامی معاشرے کی تعمیر و تطہیر ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو آیت 1 سے 43 تک ہے، اس کا موضوع ہے خاندان اور معاشرت کے استحکام کے حوالے سے ہدایات۔ اس سورت کے نزول کا پس منظر بھی وہی ہے جو سورہ احد کے حوالے سے اترنے والے خطبے کا تھا کہ مدینہ کی مختصر سی آبادی میں 70 گھرانوں میں کم و بیش اموات ہو گئی ہیں۔ جنگ لڑنے والے نوجوان یا مڈل ایج مرد ہی ہوتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے، ان کی بیوہ عورتیں بھی ہیں، ان کی کفالت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، ان کی جو جائیداد ہے، جو مال ہے، اس کی وراثت کی تقسیم کا معاملہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں اب یہ صورت اتر رہی ہے، اور پھر اس میں کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ اس کی پہلی آیت تمہید ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل چیز شریعت کے تمام احکام میں، آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں یہ بھری ہوئی تھی چیز، میں نے خاص طور پہ اسے آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ سورہ آل عمران آپ نے دیکھا اس کا اختتام یہیں پہ ہو رہا تھا، نساء کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرو۔ بے خوفی کی نفسیات بہت بڑی نفسیات ہوتی ہے، بہت بری چیز ہے، اور سبب بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آ کے کبھی ہاتھ نہیں روکتے، تو صرف سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں اور بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اس سے ڈرو، اسی نے پیدا کیا ہے، اور سب انسان برابر ہیں، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، پھیلا دیے ہیں اس سے، لیکن ہے تو ایک ہی، کسی کو کسی پہ اس اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا وسیلہ واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، رحم رشتوں کے بارے میں متنبہ رہو، کیونکہ تمہارا رب تمہیں ہر لمحے دیکھتا ہے، نگہبان ہے۔ یہ بات کہے کہ اب اسٹریٹ اپنے جو معاملات ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں۔ پہلی چیز، سوسائٹی میں جو یتیم پیدا ہو گئے تھے، سب سے بڑا مسئلہ ان کا تھا، تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو دو، اور ان کے مال کو، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے مت بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر مت کھاؤ۔ جو یتیم تمہارے زیر کفالت ہیں ان کے معاملے میں بڑی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نگہبانی میں، نگہداشت میں اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تنہا یہ ذمہ داری بوجھ لگ رہی ہے، تو ان یتیموں کی ماؤں سے جو تمہارے لیے جائز ہو، جن سے تم چاہتے ہو، ان میں سے 2 3 3 4 سے نکاح کر لو، زیادہ سے زیادہ 4۔ یہ اصل میں حد بندی کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اجازت دی جا رہی ہے دوسری شادی کی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا پہلے سے، ایک رواج موجود تھا اس سوسائٹی میں۔ یہ کہا ہے کہ اس رواج کو اس مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے استعمال کر لو، اور اس میں بھی حد بندی کر دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4، عدل کی شرط کے ساتھ۔ اور ان خواتین سے جب تم نکاح کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے احسان کیا تو اب ان کے مہر نہیں دو گے، ان کے مہر دو، اس طریقے سے دوسری عورتوں کے مہر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کچھ یتیموں سے متعلق کی مزید ہدایات ہیں، اور یہیں پہ یہ سلسلہ کلام اس آیت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم و زیادتی کے ساتھ، وہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں، اور اس دنیا میں بھی یہ آگ ہے، اور آنے والی دنیا میں بھی انہیں اس آگ میں ہی ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وراثت کے احکام ہیں، یہ ایک دوسرا اہم موضوع ہے جو اس وقت جو صورتحال تھی سامنے تھا۔ تو اس میں وراثت کا ایک ضابطہ یہ دیا گیا ہے کہ اولاد کے معاملے میں قانون یہ بنا دیا گیا کہ لڑکوں کو دگنا ملے گا، یعنی مرنے والے کے مال میں اگر صرف 3 روپے ہیں تو ہر لڑکی کو، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 2 روپے، لڑکی کو 1 روپیہ، یعنی لڑکے کو دگنا ملے گا۔ والدین میں سے ہر ایک کو ضابطہ یہ کہ 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہی ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہیں، تو پھر والدین ہی اولاد کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ 3 روپے ہیں تو 2 روپے باپ کو اور 1 روپے ماں کو، اور اگر بھائی بہن بھی ہیں تو پھر ماں باپ کو 6واں حصہ ہی ملے گا، اور بھائی بہن اولاد کی جگہ پہ آ جائیں گے، ہر بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔
میاں بیوی کے معاملے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی مری ہے تو میاں کو نصف ملے گا، اولاد ہے تو میاں کو چوتھائی ملے گا. اور اگر یہ معاملہ ریورس کر لے، میاں مرا ہے عورت زندہ ہے، تو پھر اس صورت میں اولاد اگر نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی ملے گا، اور اولاد اگر ہے تو بیوی کو پھر 8واں حصہ ملے گا. یہ اس قانون کی بڑی تفصیلات ہیں. اس میں جو اصل چیز ہے اور جس سے ہمارے یہاں بڑی بڑی توجہ بڑھتی جاتی ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری حدود ہے، اللہ کی حدود ہے. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جو میں نے پچھلے سیشن میں گفتگو کی تھی کائنات کے حوالے سے، اب کچھ آپ کو اندازہ ہے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں تو ہم بھی بس بڑی ہی سمجھ لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کتنی بڑی. اس بڑی کا مطلب اتنا بڑا ہے کہ ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا. تو اس کو ذرا متنبع ہو کے سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اور حدود کو پامال کرے گا تو اس کا انجام کیا ہے کہ اس آگ میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. وراثت کے احکام ہیں، دیکھ لیجئے، جس کے اوپر یہ خوشخبری اور وعید دونوں دی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں بہت معمول کی بات ہے وراثت کے احکام کو پامال کرنا، تو یہ بڑا محتاط رہنا چاہیے. بلکہ یہ کہ سارے مالی معاملات میں یہی رویہ آگے بھی آ جائے گا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی اس پہ تنبیہ یہ ہے. اس کے بعد اب خاندانی احکام سے متعلق ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے. خاندان کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ زنا ہے. تو سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی جا رہی ہے، چونکہ یہ بعد میں دونوں آیات ہی منسوخ ہو گئی ہیں، اس لیے اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا. بعد میں جب یہ آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے انہیں. لیکن سر دست یہ سمجھ لیں زنا کی آیات کی زنا کے احکام دیے جا رہے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے. البتہ جو توبہ کر لیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو کسی گناہ کا ارتکاب جہالت میں کر لیتے ہیں اور پھر فوراً متنبع ہو کے توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں لازماً ان کی توبہ قبول کروں گا. اور جو لوگ گناہ کیے جائیں یہاں تک کہ موت آ جائے اور پھر وہ کہیں کہ اب میری توبہ، تو پھر ان سے معذرت، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ہم سب کو اس معاملے میں متنبع رہنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بغیر کسی تاخیر کے آج ہی کے دن اسی رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، لوٹیں. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً معاف کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. دیر نہیں کرنی چاہیے. جس نے توبہ میں دیر کی اس نے اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال دیا. پھر اب وہ احکام شروع ہو رہے ہیں جو خاندان کے حوالے سے. اس میں سے جو بعض وہاں پہ مکروہ رواج تھے عرب کے اندر کہ جس طرح مال بٹتا تھا عورتیں بھی بٹتی تھیں وراثت کے اندر. باپ کی بیویاں ہیں تو وہ بھی تقسیم ہو گئی، تو بہت سختی کے ساتھ اس کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر سمجھایا ہے میاں بیوی کے معاملات میں کہ کسی بیوی کو اگر تم نے مال دیا ہے، نکاح کرتے وقت تو آدمی خوش ہوتا ہے، مال دیا، دولت دی، اب کچھ ناپسند ہو گئے تو یہ نہ کرو کہ مال لینے کے لیے اسے تنگ کرو. اس سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور سمجھایا ہے کہ دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ بھرے طریقے کے ساتھ معاملہ کرو. اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو دیکھو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگتی ہو، اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھی ہو. تو یہ ایک ضابطہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے. میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہوتا ہے سب، لیکن بعض جگہوں پہ ہوتا ہے یہ کہ کچھ نہ کچھ بات ناپسند آتی ہے ایک دوسرے کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت دی ہے اس کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اپنی بیوی کی یا اپنے شوہر کی کوئی بات ہمیں بری لگتی ہو، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہتری رکھی ہو، اس میں کوئی خیر رکھی ہو. تو تعلق کو اس بنیاد پہ توڑنا نہیں چاہیے، نفرت پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی مثبت پہلو اس میں تلاش کرنا چاہیے. اور اس پہ اللہ نے اس طرح متنبع کیا ہے کہ تمہاری نفرت یا ناپسندیدگی اتنی بڑھ جائے کہ تم بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے دوسری لانے لگو تو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو واپس نہیں لے سکتے. پھر ایک اور حکم جو وہاں پہ ہوتا تھا کہ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے تو تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ عرب میں ایک طریقہ تھا، اس سے بھی روکا ہے. اور پھر یہیں سے محرمات کی ایک فہرست ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان محرمات میں بتایا گیا کہ تم پہ حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تمہاری پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں،
تمہاری رضائی مائیں ہیں، رضائی بہنیں ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ تعلق زنوش و قائم ہو چکا ہو، تمہاری بہویں ہیں تمہاری، اور یہ بات کہ تم ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع کرو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے جن خواتین کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جس سے چاہو تم شادی کر سکتے ہو، لیکن مہر ادا کرنا ضروری ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اس معاملے میں۔ پھر وہ بات جو پہلے بھی زیر بحث آ گئی ہے، مالی معاملہ تھا، پھر معاملی معاملہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور پھر یہ بتایا کہ جو کوئی اس کا ارتکاب کرے گا ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور یہ دیکھ لیجیے ہمارے یہاں کتنا کامن ہے، ملاوٹ کرنا، ہورڈنگ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ رمضان میں آتا ہے لوگ منافع خوری کی کس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک وعید ہے۔ ظلم اور زیادتی جہاں ہو رہا ہو، اصل میں ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس ایک عذر ہوتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، کوئی اور ذمہ دار ہے، لیکن ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اصل میں ٹھیک ہے دوسرے بھی سبب ہیں لیکن وہ بھی اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ تو ان سارے لوگوں کو یہ اصولی آیت یاد رکھنی چاہیے کہ ظلم اور زیادتی اگر وہ کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بہت جلد، ہم انہیں بہت جلد جہنم میں داخل کریں گے، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو پھر وہی بات کہ بہت تھوڑی قیمت اور بہت بڑا نقصان، بہت برا سودا جو انسان یہ کرتا ہے۔ پھر ایک حکم یہ دیا گیا ہے جو خاندانی نظام کی اساس ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ مرد سے مراد عام مرد مراد نہیں ہے، میاں بیوی کے رشتے میں شوہر بیویوں کے سربراہ ہے۔ عام مرد عام عورتوں کے سربراہ نہیں ہے، میاں بیوی کے رشتے میں۔ سبب یہ ہے کہ مردوں کو خلقی طور پہ ایک فضیلت برتری اللہ نے دی اس مقام کے لیے، اور یہ کہ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی سارے رشتے میں، اس رشتے میں انہی پہ ہے۔ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو خرشات معاملہ اس کے برعکس ہو، لیکن قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس واسطے کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے، یعنی شوہر کو رسوا نہیں کرتی کسی طرح۔ پھر اختلاف ہو جائے تو کچھ ہدایات اس زمن میں ہیں، اور اختلاف اگر بڑھ جائے تو بتایا گیا ہے کہ پھر دونوں خاندانوں سے ایک ایک حکم مقرر کیا جائے اور بٹھا کے بات کی جائے، اور اگر لوگ چاہیں گے، اصلاح چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال ہی دے گا۔ یہ معاشرتی احکامات کا سلسلہ پھر ایک بہت خوبصورت آیت کے مجموعے پہ ختم ہو رہا ہے جس میں دین کی جو الحکمہ ہے، یعنی ایمان و اخلاق سے متعلق تعلیم، اس پہ بیان پہ یہ ختم کی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، اور اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو، پہلو کا کوئی ساتھی بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، مسافروں کے ساتھ، اپنے ملازموں ماتحتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ اور دیکھو اللہ بڑائی جتلانے والے، اترانے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے، ایسے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اول تو خرچ ہی نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں تو اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس طرح اللہ پہ وہ ایمان نہیں رکھتے نہ آخرت پہ، تو ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے، اور جن کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس کو ہم سب کو، جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے پھر یہ احکام دیے گئے، چونکہ اللہ کی عبادت کا ذکر تھا تو نماز کے متعلق بتایا گیا ہے کہ شراب پی کر یا ناپاکی کی حالت میں مسجد سے نہیں گزر سکتا، اور اگر صرف گزرنا مقصود ہے، مسجد میں جا نہیں سکتے، گزرنا مقصود ہے تو گزر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جا نہیں سکتے یہاں تک کہ غسل کر لیں، اور اگر مریض ہیں، سفر میں ہیں، یا کوئی واش روم سے آیا ہے یا بیوی کے پاس سے آیا ہے، تو اس صورت میں غسل کر کے آنا ضروری ہے۔ مسجد میں پانی نہ ملے تو پھر پاک زمین دیکھ کے وہاں پر ہاتھوں اور منہ کا، چہرے کا مسح کر لیا جائے۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ سورت کا پہلا حصہ تمام ہوا جس میں خاندان سے متعلق، معاشرے سے متعلق احکامات بیان کیے گئے۔ اب مسلمانوں کی اجتماعیات یعنی نظم حکومت سے متعلق
احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورت کا موضوع کیا تھا؟ مسلمانوں کے معاشرے کی تعمیر و تطہیر۔ تو پہلا حصہ خاندان سے متعلق تھا اور دوسرا حصہ اب اجتماعیت سے متعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہودیوں کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نئی امت کی تاسیس کی جا رہی ہے، اس کو سیاسی اقتدار بھی منتقل کیا جا رہا ہے، اور پھر اجتماعی نظم کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں اور منافقوں کو ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کو لے لیا جو یہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی ان کی طرح گمراہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے جرائم سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ ان کا رویہ ہمیشہ سے وہی وتیرہ رہا ہے کہ الفاظ کو ان کے زبان کو مروڑتے ہوئے اس طرح ادا کرنا کہ بات کچھ سے کچھ ہو جائے۔ اس کی کئی مثالیں دی ہیں، ہم ان پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ سمینا و اطانا کی جگہ سمینا و اسینا اس طرح کے الفاظ وہ کہتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رویہ بتایا، جرم بتایا ہے۔ پھر یہ بتایا ایک تمہید باندھی ہے، اور یہ بڑی اہم تمہید ہے، اس کا ہم سب سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے، جس شخص کے لیے چاہیں گے، وہ معاف کر سکتے ہیں، یہ ان کی اتھارٹی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اگر شریک کر لیا جان بوجھ کے تو پھر کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور جو اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اصل میں بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ وہ جرم ہے ناقابل معافی، اور یہود یہی کر رہے تھے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے یہ بھی وہ رویہ جو ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے کہ یہ جو یؤمنون بالجبت کر کیا رہے تھے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا سفلی اور یہ رواح خبیثہ، ان سے مدد مانگنا، جادو ٹونا کرنا، اس کے پیچھے لگ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسے استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ برا کام ہے، برے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ بھی شرک ہے۔ جب ارواح خبیثہ سے مدد مانگی جائے اور اس طرح کے معاملات میں انہی پہ بھروسہ کیا جائے تو پھر یہ مشرکانہ فعل بن جاتا ہے، اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے زبردست تنبیہ بھی کی ہے۔ اور ان کا ایک اور رویہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ مشرک لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت میں، تو اس پہ بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر ان کے اندر حسد تھی، تو اللہ نے بتا دیا تم جتنی چاہیں حسد کر لو، میں اب فیصلہ کر چکا ہوں کہ آل ابراہیم کے اس حصے کو میں نے انہیں کتاب دے چکا ہوں، انہیں حکمت دے دی ہے میں نے، اب میں ان کو بادشاہی بھی دے رہا ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے، اور تم نے کفر کرنا ہے تو کرو۔ جو لوگ کفر کریں گے وہ عنقریب جہنم کی آگ میں انہیں ڈالوں گا، اور وہاں پہ ان کی سزا یہ ہوگی کہ آگ، آپ کو یہ بات شاید معلوم ہوگی کہ آگ انسان کے جسم پہ کوئی اثر نہیں کرتی، اصل تکلیف ہوتی ہے اس کھال پہ، اور کہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے یہ کھال جلس جاتی ہے تو تکلیف ختم ہو جاتی، سن ہو جاتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے تو وہ جلیں گے وہاں پہ، جب وہ جھلس جائیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو نئی کھال اڑا دیں گے تاکہ دوبارہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھیں، یہ لکھا نا لیذوقوا العذاب۔ تو ایک دفعہ جب جھلس جائیں گے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا، پھر نئی کھال انہیں پہنائی جائے گی اور پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو بار بار اس عمل سے گزارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جنت اتنی بڑی دینے پر قدرت رکھتے ہیں تو سزا بھی پھر وہ اتنی سخت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اپنے اجتماعی معاملات میں امانات ان کے اہل لوگوں کو دو، فیصلہ جب بھی کرو عدل کے ساتھ کرو، یہ حکمرانوں کے لیے حکم ہے۔ عام لوگوں کے لیے ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہو، اور اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ، وہ فیصلہ کریں گے۔ منافقین کا رویہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب یہ اس زمانے کے بعد ایشوز تھے جسے زیر بحث لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے بلکہ جو یہودیوں کی لوکل عدالتیں ہیں وہاں جاتے تھے اپنے فیصلے رکھے۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، اے نبی جب تک تم کو فیصل نہ ماننے، حاکم نہ ماننے، تمہارا فیصلہ قبول نہ کریں۔ کس طرح کہ جب بھی ان میں کوئی اختلاف ہو تمہارے پاس آئیں اور جو تم فیصلہ کرو اسے دل میں تنگی محسوس کیے بغیر خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں، یہ ہے ایمان کا معیار۔ اور جو لوگ اطاعت کا یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر یہ وہی گروہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا، یہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور جنت میں انہی کی صحبت، انہی کی رفاقت سب سے اچھی ہے۔ پھر وہ جہاد کا ایک حکم اب دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے ہتھیار سنبھالو اور دستوں کی شکل میں نکلو اور یا ایک ساتھ نکلو تاکہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرو جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ لیکن یہ منافقین بھاگتے ہیں جب کبھی اس تربیت کا کوئی حکم ہوتا ہے۔
تو اللہ نے بتا دیا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں اس طرح کا جہاد کے لیے نکلے گا تو وہ کر کیا رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو خرید رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چاہے وہ مارا جائے چاہے وہ غالب ہو، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور صرف نماز اور زکوٰۃ تک رکھو تو اس وقت جہاد کی باتیں کرتے تھے، اب جہاد فرض ہوا ہے تو اس طرح لوگوں سے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بھی زیادہ، اور کہہ رہے ہیں پروردگار تو نے ہم پہ جہاد کیوں، ہم پہ ذمہ داری ڈال دی، تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی، یعنی جہاد سے بھاگنے کے بہانے ہیں ان سب لوگوں کے۔ تو پھر ان کا ایک تیسرا رویہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو کہہ دیتے سمینا واطعنا، مان لیا، باہر آتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ تو اس آخری بات کے ساتھ اب میں ختم کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب حرکتیں تم اس وجہ سے کر رہے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارا نبی اللہ کا رسول نہیں ہے، لیکن تم سوچو، اب یہ قرآن وہ تیسری دلیل دے رہا ہے جو رسالت کی، پہلی دلیل کیا تھی، اس جیسا قرآن بنا کے لیا ہو۔ یہودیوں کو کیا دلیل دی گئی تھی کہ یہ تمہاری کتابوں کا میں جو پیشگوئیاں ہیں ان کا مصداق ہے، اور ان منافقوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم سوچو، قرآن پہ تدبر کرو، دیکھو یہ میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بڑے اختلاف پاتے۔ میں تقریریں بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو لکھے اور تقریر کرے اور ساری زندگی یہ کام کرنے کے بعد آپ اس کی گفتگو میں کوئی تضاد نہ دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے مسلسل۔ میں آج ایک بات کہوں گا، کل مجھے معلوم ہو جائے گا یہ میری بات ٹھیک نہیں تھی تو میں اس کی اصلاح کروں گا۔ پورا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کلام، قرآن مجید اس چیز سے پاک ہے، تو یہ اس کا اصل معجزہ ہے کہ اس 23 برس تک یہ نازل ہوا اور معمولی سا ارتقا آپ کو نہیں ملے گا، تضاد بھی نہیں ملے گا۔ تضاد تو چلیے شاید عام انسان بھی کہیں سے نکال لے، ارتقا سے تو انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی اقبال ہو، غالب ہو، گوئٹے ہو، شیکسپیئر ہو، بہت انیشل لیول سے وہ سٹارٹ کرتا ہے اور پھر کسی اعلیٰ سطح پہ پہنچتا ہے۔ اقبال نے جو مسجد قرطبہ جیسی نظم تھی وہ پہلے دن نہیں لکھی تھی، کئی برسوں بعد جا کے لکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر درجے کی بات کہنی تھی وہ پہلے دن کہہ دی، اور 23 برس تک وہی سٹینڈرڈ مینٹین رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سوچو، یہ ہے رسالت کی دلیل۔ انشاءاللہ باقی اس سے ہم کل اس کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔